السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان اسلم۔ پروگرام سیاسی گپ شپ لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ہم دو ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ ایک تو پاکستان میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے لاسٹ 1 ایئر، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے، اور سیکنڈ ٹاپک ہمارا ہوگا جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس آن کشمیر ایشو، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے بیرسٹر حمید باشانی صاحب، جو ایک رائٹر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، انہوں نے بکس بھی لکھی ہوئی ہیں۔ آج ان سے کشمیر ایشو کے اوپر بھی کچھ ڈسکشن کریں گے، اور پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے۔ میرا ساتھ دیں گے میرے ہوسٹ ہیں محمد عاطف میرا اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے امتیاز ایوان صاحب، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور دوسرے جو ہمارے مہمان ہوں گے وہ ڈاکٹر رحیم گیانی، جو لنڈن سے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے۔ تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں امتیاز ایوان صاحب سے ہم شروع کریں گے سب سے پہلے، کیونکہ امتیاز ایوان صاحب وہ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلا کوسچن ان سے کریں۔ امتیاز صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، تو پہلے جو 1 سال کا ان کا جو عرصہ گزرا ہے، اور اس میں پاکستان کی جو عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے پاکستانی قوم سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سارے وعدے پورے ہوئے ہیں ابھی تک؟ سب سے پہلے تو رضوان بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ پی ٹی آئی نے 1 سال میں اپنے جو وعدے کیے تھے اس کو ڈیلیور کیا یا نہیں کیا، تو رضوان بھائی سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا جو مینیفیسٹو تھا، ہم اس کے اوپر آئے کہ کام کر رہے ہیں فلفلمنٹ آف دا پرومسز یا نہیں۔ تو بے شک پہلا سال ہمارے لیے مشکل ہے، کسی بھی جمہوری حکومت کے لیے پہلا سال یقیناً بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو ہماری اکانومی وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی تھی۔ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ہمارے پاس ٹوٹل 2 ویک کا فورن ایکسچینج ریزرو تھا۔ تو الحمدللہ بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ کوشش سے اکنامک جو ہمارے کرائسس تھے، ہمارے دوست ممالک تھے، اس میں مدد کی، آئی ایم ایف سے بھی انہوں نے لون دیے۔ تو اب ہم لوگ جو بیلنس آف پیمنٹس کا مسئلہ تھا، جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا یقیناً خود جو فالو کرتے ہیں کہ ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس لیے کہ کم ترین سطح پر آ گیا۔ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت ہمارا منتھلی ٹریڈ ڈیفیسٹ 2 بلین سے زیادہ کا تھا۔ اب تقریباً بہت محنت کر کے یہ کوئی 600 ملین تک لے کر کے آگے گئے اس کو۔ امتیاز صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، میرا آپ سے یہ کوسچن ہے کہ جو دیکھیں سب سے پہلے جو خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو پنجاب کی جو پولیس ہے اس کو ریوائز کیا جائے گا اور جو اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے گا۔ رضوان بھائی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ڈی پولیٹیسائز پولیس کا ہونا، ہمارے بلدیاتی جو ہے وہ نظام کو بااختیار کرنا، اور یہ تمام جتنے بھی ہمارے سیاسی اور الیکشن مینیفیسٹو تھا، آپ نے شاید فالو کیا ہو کہ اس وقت الحمدللہ ہمارا بل سے آ رہا ہے پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے۔ قانون سازی بہت ساری ایسی چیزیں جن میں قانون سازی بھی ہونی ہوتی ہے، اور قانون بنانے کے لیے آپ کو بہت سارے فیس ایکٹ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے لینے ہوتے ہیں، تو اس کا لے آؤٹ تیار ہے۔ آج کی آپ کو خبر یہ بتا دوں کہ تقریباً 6 ایس ایچ او سابقہ ایس ایچ اوز کو نوکری سے پی ٹی ڈویژن میں برخاست کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا تھا کے پی کے میں، اس میں بھی پہلے 1-1.5 سال مشکلات آئی تھی، کیونکہ جب بھی آپ نے کلچر کو چینج کرنا ہوتا ہے، کسی بھی آرگنائزیشن کے کلچر کو چینج کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی مشکل، تھوڑی سی ہرڈلز ایگزسٹنگ جو سسٹم ہے اس سے آتی ہے۔ اس وقت بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بیوروکریسی کی طرف سے، پولیس کی طرف سے، اپنے اتحادیوں کی طرف سے پنجاب میں بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے، لیکن مجھے بہت امید ہے اور انشاءاللہ بہت زیادہ۔ امتیاز صاحب جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ مہنگائی ہے، لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہیں لوگ جو ہے ان سے بہت تنگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہماری جو اکنامک کنڈیشن تھی، جو ہمارا ٹریڈ گیپ تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر ہم نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے $10 بلین سے زیادہ قرض اپنے پہلے سال میں واپس کیا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو اس کو مینج کرنا ہی تھا۔ اب مشکل وقت انشاءاللہ گزر رہا ہے، اور آپ نے شاید آپ کو پتہ بھی ہو کہ پاکستان کی ایکسپورٹ آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہو یا چائنا کو جو انہوں نے ہمیں 90% ہماری پروڈکٹ کے اوپر ہمیں فری مارکیٹ ایکسس دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ
महंगाई भी कम होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर होगी। ये 5 साल का मैंडेट है। पहले साल थोड़ा मुश्किल है, अब इंशाल्लाह आसानियां आनी शुरू होंगी और इंशाल्लाह महंगाई भी जरूर कम होगी। लेकिन जब आपके मुल्क की इकोनॉमी ऊपर उठती है तो फिर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर होता है और जो ये महंगाई के इश्यूज हैं। अच्छा इम्तियाज साहब, आतिफ बात कर रहा हूँ, आपको मैं रोकना चाहूँगा इम्तियाज साहब जी। तो आपने काफ़ी डिटेल्स बताई। मेरा बड़ा समराइज किस्म का एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि कोई एक अचीवमेंट जो आपके जो 100 डेज के एजेंडा में शामिल थी, जिसको कि अभी तक 100% अकम्प्लिश कर लिया गया हो पीटीआई की तरफ से, वो बता दें आपकी नज़र में कौन सी ऐसी अचीवमेंट है? देखिए, मैं सबसे जो बेहतर जो इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है वो फॉरेन फ्रंट के ऊपर जो आपका फॉरेन ऑफिस है, उसकी आपकी जो खारजा पॉलिसी हम बचपन से सुनते आते थे कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को खुद मुख्तार करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आपके खारजा महाज पे है। उसके बाद दूसरी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी इकोनॉमिक महाज पे है और आप के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सारे इस वक्त पॉजिटिव साइंस दे रहे हैं। तो देखिए, चीजें बतदरीज खराब होती हैं और बतदरीज बेहतर होती हैं। तो अगर आप एक साल पहले उससे आज को आप कंपेयर करें तो बहुत सारा आपको डिफरेंस नजर आएगा। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ट्रेड डेफिसिट को 40% से भी हम नीचे लेकर आगे गए और मैं उसे सबसे बड़ी कामयाबी समझता हूँ। पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो हमारा मंथली ट्रेड गैप $2 बिलियन था, जो इस वक्त 600 बिलियन पे आ गया है, जो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी देखिए इम्तियाज साहब, इस अचीवमेंट के हवाले से थोड़ा मैं आपसे इस बात से एग्री नहीं करूंगा कि ठीक है ये नंबर्स के हिसाब से समझ में आ रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जो चेंजेस एक्सपेक्टेड थी कि एक आम आदमी को क्या फीलिंग है एक साल पहले और एक साल बाद, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो मिडिल तबके से ताल्लुक रखता हो, चाहे उसका ताल्लुक एलीट क्लास से हो या बिल्कुल नीचे के तबके से हो, तो कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो कि जो है वो इस परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई है। तो मतलब ठीक है, नंबर्स जी पूरा जवाब देने का मौका देंगे तो मैं आपको शायद उससे सेटिस्फाई कर सकूंगा। जी जी। देखिए, सबसे पहले तो ये है ना कि आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जब वो ठीक साइंस देते हैं तब ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। महंगाई कम होती है, आपकी जॉबलेसनेस कम होती है, आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी और आपकी ये जो महंगाई बहुत ज्यादा हुई है तो उसकी भी वजह आपके वैसे कि आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही थी ना, आपका लोग टैक्स नहीं दे रहे थे। तो जब आप अपने घर को ठीक करने लगते हैं तो जाहिर है शुरू में मुश्किलात होती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त बहुत ज्यादा महंगाई है, आम लोग बहुत ज्यादा पिस रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो निचला तबका होता है सबसे ज्यादा वही पिसता है। तो आहिस्ता आहिस्ता देखिए, कभी भी इकोनॉमी किसी भी मुल्क की अगर मलेशिया ने तरक्की की है तो 20 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहे नासिर मोहम्मद तो तरक्की आई है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट इकोनॉमी में चेंज आ जाए। इकोनॉमिक आपकी पॉलिसीज ठीक होती है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट 100% होती है तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आता है और लोगों की जिंदगियां तब्दील होती हैं। नासिर मोहम्मद की मिसाल आपके सामने है, चाइना आपके सामने है, इंडिया की मिसाल आपके सामने है, आपके पास टर्की की मिसाल है। तो एक साल में कभी भी आपकी इकोनॉमिक टर्न अराउंड कभी भी नहीं होता और ये 5 साल का पीरियड इनकी गवर्नमेंट को एक मिला है हमें मैंडेट, तो इंशाल्लाह 4 साल हमारे पास और है और आप खाते जमा रखें कि जिस सिम्त में हम जा रहे हैं वो ठीक है और हम अपनी इकोनॉमी को उसकी बुनियादों को ठीक कर रहे हैं, अपना टैक्स सिस्टम जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, अपनी एक्सपोर्ट को ज्यादा और इम्पोर्ट को कम कर रहे हैं और उसके ऊपर पॉलिसी बन रही है और इंशाल्लाह इसके असरात एक मजीद एक साल में आम लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। सो अब हम अपने स्टूडियो में आते हैं, भाषानी साहब से ये सब पूछेंगे जो आपने एक्सप्लेन किया है कि वाकई पाकिस्तान में जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो डिलीवर कर रही है कि नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।
باشانی صاحب آپ نے پوری گفتگو سنی جو پی ٹی آئی کے رکن ہے یہ اپنا امتیاز احوان صاحب، تو آپ ان کی جو باتیں ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا بھی پاکستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ڈیلیور کر رہی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں اس میں مجھے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، تو آپ نے انسسٹ کیا جو ٹاپک ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف آئندہ 4 سال کیا کرے گی، صحیح. سوال یہ تھا کہ 1 سال میں انہوں نے کیا کیا. That was the question to be relevant. چونکہ اس طرح کے ڈیبیٹس میں آپ ریلیونٹ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا بھی اور عوام ناظرین کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں. ریلیونٹ کوشچن یہ ہے کہ 1 سال میں انہوں نے کیا کیا، تو وہ انہوں نے بتا دیا کہ کوئی ڈیفیسٹ کم کیا ہے کسی چیز میں. ٹھیک. لیکن یہ میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے یا ان کے کہنے سے نہیں ہوتا. آپ انڈیکیٹرز دیکھیں. پاکستان میں انڈیکیٹرز جو ہے نا وہ کچھ چھپا نہیں سکتا، ان کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے تھوڑا بہت، لیکن دے اسپیک فار دیم سیلف. ٹھیک. انڈیکیٹر یہ شو کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑا جو ہے انفلیشن، جو مہنگائی ہے وہ اس وقت ہے. انڈیکیٹر یہ شو کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ یوٹیلیٹی اور جو عوامی ایکسیس کی چیزیں وہ سب سے زیادہ مہنگی ہیں، پانی، بجلی وغیرہ وغیرہ. انڈیکیٹر یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ کے جو لونز ہیں، جو قرضے آپ باہر سے بارو کرتے ہیں، وہ گزشتہ حکومت نے 5 سال کے درمیان جو ٹوٹل قرضے کیے تھے اس میں سے 2/3 جو آپ نے آلریڈی بارو کر لیے ودن 1 ایئر. لیکن وہ تو ڈالر کی پرائز کی وجہ سے بھی ہوا ہے نا سر. وہ بھی بتاتا ہوں. انڈیکیٹر یہ بھی شو کرتے ہیں کہ آپ کی کرنسی از دا لوئسٹ. ٹھیک. اسی لیے کہ آپ نے جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے یہ سارا کیا، آپ نے جو IMF کی جو ہے وہ ساری شرائط مان لی، جو بھی شرائط مان لی جس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈی ویلیو کرنا پڑا. تو انڈیکیٹرز آر ناٹ ان یور فیور، یعنی تحریک انصاف کی حکومت کے فیور میں انڈیکیٹرز نہیں ہیں. میری رائے کو چھوڑیں، میں رائے نہیں دے رہا ہوں، آئی ایم پوٹنگ فیکٹس فارورڈ. ٹھیک. تحریک انصاف نے 2 چیزوں پہ ووٹ لیے تھے. ایک یہ ہے کہ جی کرپشن فری اکانومی ڈیولپ کریں گے، ایک بہت بڑا وعدہ تھا، وعدہ نمبر 1 جو ابھی تک پورا نہیں ہوا. چونکہ ابھی جو ہے جو رپورٹس آ رہی ہیں انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی، لیکن بادشاہ صاحب یہ 1 سال میں کیا کر سکتے ہیں آپ ان سے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو ان کا دعویٰ تھا، ہمارا نہیں. ہم کہتے ہیں سال میں نہیں 30 سالوں میں ہوتا ہے. یہ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائپ کے جو پروگرام عمران خان صاحب نے پیش کیے تھے وہ 30 سالوں میں ہوتے ہیں، سال میں نہیں ہوتے. لیکن انہوں نے خود پہلے اعلان کیا کہ میں 6 مہینے میں کروں گا، تو پھر کہا کہ 6 مہینے اور دے دیں. ہم نے نہیں. اور شروعات اس کی 100 دنوں سے ہوئی. دیکھیں وہ تو پولیٹیکل پارٹیز جب بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی الیکشن میں اترتی ہیں، جب کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے تو اس طرح کے تو سلوگنز دیے جاتے ہیں. جس طرح کی میں ایگزامپل دوں آپ کو کہ دیکھیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ، دیکھیں شہباز شریف صاحب نے جب کہا تھا کہ میں جو بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ودن 6 منتھ میں ختم کروں گا، وہ 5 سال تھا نا. اسی لیے شہباز شریف کو لوگوں نے ریجیکٹ. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ مسلم لیگ نون ہو اور پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو تو پالیسی وڈ ریمین دا سیم. لیٹ می ٹیل یو دا فیکٹ. دیکھیں عمران خان صاحب سے لوگوں کا سب سے بڑا رومانس یہ تھا کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جی سچا آدمی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اگر آپ اس کو جا کے اسی قطار میں کھڑے کریں شہباز شریف یا کسی اور کے ساتھ جو اس نے بولا تھا تو یہ بھی بولے، تو یہ دس از ڈیپلی ڈس اپوائنٹنگ ایٹیٹیوڈ. لیکن آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دے سکتے ہیں نا سر. نہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیونکہ ان ایکسپیرینس تھے، ایکسپیرینس نہیں تھا. ان کا سب سے بڑا سلوگن یہ تھا کہ میں پاکستان میں ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے اس کو ڈیولپ کروں گا اور اس میں اتنی بڑی چینج لاؤں گا کہ جو نظر آئے گی. ٹھیک. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن سپینڈنگ کم کی ہے، کاٹی ہے، بجٹ کاٹا ہے کیونکہ لون دینا تھا نا. کیوں کہ نہیں یہ ان کو بھی پتا. میں اگر سیاست میں ہوں تو مجھے آج سے 20 سال پہلے پتا ہے کہ لون کہاں پہ دینا ہوتا ہے. یہ آپ لوگ جو ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہ میری ہوئی اکانومی میری، آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے انڈیکیٹر؟ جب مجھے نظر آ رہے تھے یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے کہ پاکستان از ان اے بگ میس اینڈ یو نیڈ منی ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو عمران خان یا اس کے جو کالیگز ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا. یہ کیا ایکسکیوز ہوئی جی ہمیں غلط اکانومی ملی؟ وہی نیو ایگزیکٹلی کہ اکانومی ایک لاش ہے، ڈیڈ باڈی ہے. آپ اس پہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اس کو فکس کریں گے. اچھا یہ لوگوں کو ایک لمبی دھوکے میں مت ڈالیں جناب. لیکن بادشاہ صاحب ایک میں معذرت ایک بات مجھے کمپلیٹ کرنا ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ میں جب بجٹ کاٹا تو آپ کے سارے دعوے جو ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں. ٹھیک. میں یہ نہیں کہتا کہ آئندہ 5 سال تک عمران خان صاحب کچھ کریں گے یا نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 1 سال تک جو کچھ انہوں نے کیا دیٹ از ویری ویری ڈس اپوائنٹنگ. اور انہوں نے اپنے منشور اور اپنے اعلانات کے بالکل مطابق کوئی. اچھا ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ اگر بجٹ کاٹا گیا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ پہلے بجٹ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ جتنا ایلوکیٹڈ تھا وہ استعمال نہیں ہو رہا تھا. اب اس کو کاٹا گیا کہ جتنی ریلیونس اس کی ہے جتنی ہونی چاہیے اتنا اس کو رکھو اور اس کو صحیح استعمال کرو، کرپشن کم کرو. یہ آپ کا آرگومنٹ جو ہے یہ ٹوٹلی بیس لیس ہے، چونکہ پہلے ہی پاکستان دنیا کے ان 2-3 ملکوں میں ہے
जिसमें लोएस्ट स्पेंडिंग एजुकेशन हेल्थ पे हो रही है जी आप उसको मजीद काटें स्लैश करें और आप कहें कि हम बचा रहे हैं तो आप बचा नहीं रहे। एक काम उन्होंने जो किया काबिल तहसीन है कि वो मिलिट्री बजट थोड़ा रिड्यूस किया हुआ, बिल्कुल। विच आई अप्रिशिएट। ये बहुत बड़ी बात थी, पाकिस्तान में कोई नहीं कर सका। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात कि इमरान खान जो है ही वॉज नॉट जस्ट ए रेगुलर प्राइम मिनिस्टर, वो जुल्फकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ की निस्बत कहीं ज्यादा ताकतवर आदमी है। उसके साथ मिलिट्री बैठी हुई है पूरे तरीके से एक पेज पे, ठीक। और हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो कोई बड़ा एडवेंचर करने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा ना हो कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए या डेमोक्रेसी डीरेल हो जाए। ठीक। तो इसका दूसरा मतलब यह है कि ही इज द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अच्छा बादशाह तो साहब, वो जनाब ये डिसीजन कर सकते हैं, एजुकेशन हेल्थ ये चीजें जो है। अब हमें पता है हमारे पास पैसे नहीं है, ये वी नो फ्रॉम द बिगिनिंग, सो हाउ वी आर गोइंग टू फिक्स द थिंग विदाउट पैसे। अच्छा बादशाह साहब, ये दो चीज़ें हैं। एक तो आपने ये जो मिलिट्री की वो एग्जांपल दी है कि हमेशा जो है मिलिट्री, यानी रिसेंटली इमरान खान साहब को मिलिट्री ने बड़ा सपोर्ट किया, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये होता रहा है कि जो भी हुकूमत आई है उसके पीछे बैक डोर से मिलिट्री हमेशा रही है, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो ज़रदारी की हुकूमत हो। अब 90 से अगर 80 से लेकर आप हिस्ट्री को अगर रीड करें तो हमेशा से जो है डिक्टेटर वो पीछे रहे हैं, मतलब आर्मी पीछे रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा है? बाद में ये होता था कि जब हुकूमत आ जाती थी। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाते हैं, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे अपने टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ब्रैम्पटन में बोवेर्ड और मेन के इंटरसेक्शन पे बेस्ट हलाल मीट शॉप, जहां आपको मिलेगा बेस्ट हलाल मीट, ग्रोसरी और आपकी जरूरत की तमाम अशिया। बेस्ट हलाल मीट शॉप में पाइए मैरिनेटेड बारबेक्यू चिकन, मलाई बोटी, चपली कबाब और तंदूरी चिकन। बेस्ट हलाल मीट शॉप, 20 Gillingham Drive, Unit 603, Brampton. Telephone number 416-939-5734. मेविस और बटानिया के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए अल कबाब टेक आउट ग्रिल एंड केटरिंग, जहां आपको मिलेंगे बेहतरीन पाकिस्तानी और इंडियन कुजीन, डेली स्पेशल और पार्टी ट्रेस, बेहतरीन बारबेक्यू, बिहारी कबाब, चिकन टिक्का और मिक्स बारबेक्यू प्लेटर। इसके अलावा बीफ, चिकन और वेजी की बेहतरीन वैरायटी। तो आज ही तशरीफ लाइए अल कबाब ग्रिल एंड टेक आउट, मेविस और बैटानिया के इंटरसेक्शन पर। टेलीफोन नंबर 9058191222। डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट, जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 9056257786। ज़ौक़ रेस्टोरेंट, ज़ौक़ वालों के लिए। More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. This combination of And silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA.
because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. ब्रैम्पटन ने बोवेर्ड और मेन के इंटरसेक्शन पे बेस्ट हलाल मीट शॉप, जहां आपको मिलेगा बेस्ट हलाल मीट, ग्रोसरी और आपकी जरूरत की तमाम अशिया। बेस्ट हलाल मीट शॉप में पाइए मैरिनेटेड बारबेक्यू चिकन, मलाई बोटी, चपली कबाब और तंदूरी चिकन। बेस्ट हलाल मीट शॉप, 20 Gillingham Drive, Unit 603, Brampton. Telephone number 416-939-5734. मेविस और बटानिया के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए अल कबाब टेक आउट ग्रिल एंड केटरिंग, जहां आपको मिलेंगे बेहतरीन पाकिस्तानी और इंडियन कुजीन, डेली स्पेशल और पार्टी ट्रेस, बेहतरीन बारबेक्यू, बिहारी कबाब, चिकन टिक्का और मिक्स बारबेक्यू प्लेटर। इसके अलावा बीफ, चिकन और वेजी की बेहतरीन वैरायटी। तो आज ही तशरीफ लाइए अल कबाब ग्रिल एंड टेक आउट, मेविस और बैटानिया के इंटरसेक्शन पर। टेलीफोन नंबर 905-819-1222। डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक़ रेस्टोरेंट, जायकेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है डॉक्टर रहीम लंदन से। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे लाइव लेने का, और आपके जो गेस्ट हैं बैरिस्टर बाशानी साहब उनको, और आपके कोच जो आसिफ साहब हैं, और आपके जो पीटीआई के गेस्ट हैं, सबसे पहले उन सबको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये हमारा टॉपिक आज ये था कि जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट है, एक साल की जो उनकी कारकर्दगी है उस पर हम बात कर रहे थे, तो आप बताइएगा कि उनकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? आपको जवाब देने से पहले मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा कि आपने मुझे एनालिस्ट इंट्रोड्यूस कराया, तो ना तो मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, ना मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन ये बात है कि मैं अपनी सबसे अपने तजुर्बे की बेस पे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मेरी नॉलेज है उसकी बेस पे, मैं जो पार्टी भी सही काम करेगी उसको मैं सपोर्ट करूंगा। ठीक है। तो पीटीआई, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अबाउट पीटीआई, तो मैं बैरिस्टर साहब को सुन रहा था, तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं। इनकी बातों को मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ, और एक एक बात इन्होंने जो की है उसको मैं 100% उससे एग्री करता हूँ। अच्छा। पीटीआई मतलब सबसे पहले तो देखें आप, मैं इस बात से भी आपसे डिसएग्री करता हूँ कि आप कहते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट है। अगर ये पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो मुझे फौजिया कसूरी नजर आती। सही। अगर ये पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो मुझे अकबर एस बाबर नजर आता। अगर ये पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो मुझे हामिद खान नजर आता। अगर ये पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो मुझे जस्टिस वजीउद्दीन कहीं नजर आते। अगर ये पीटीआई की गवर्नमेंट होती तो मुझे असद उमर भी नजर आते। लेकिन मैं जब देखता हूँ मिनिस्टरों की लाइन, तो मुझे नजर आता है कौन कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना वो है हफीज शेख, जो पीपल्स पार्टी से इसका ताल्लुक। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में देखता हूँ तो वो है फिरदौस आशिक अवान, जो इसी खूबसूरती से जिस तरह आजकल वो पीटीआई को सब डिफेंड करती हैं, पहले वो पीपल्स पार्टी को करती थी, और उससे पहले वो परवेज मुशर्रफ को वो डिफेंड करती थी। आपके लॉ मिनिस्टर कौन है? फरूक नसीम, जिनका ताल्लुक एमकेएम से है, और अकॉर्डिंग टू इमरान खान का मौक़िफ़ एमकेएम के बारे में किसी से ढका छुपा नहीं है, वो बड़ा क्लियर थे एमकेएम के बारे में। और ये वही फरूक नसीम है कि जो बल्दिया टाउन के जो 240 मजदूरों को जिंदा जलाया जाता है, और ये उसमें जो जुल्म करने वाले हैं उनके ये सॉलिसिटर है, उनके ये डिफेंडेंट है। डॉक्टर साहब आपने तो एक बड़ी लंबी चार्जशीट जो है वो पेश कर दी है। तो आप देखें कि आपके रेलवे मिनिस्टर वो हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने बड़े क्लियरली एक स्टांस लिया था कि इनको वो चपरासी नहीं रखेंगे।
تو یہ جو چیز آپ کو انڈیکیٹ کرے گی، سب سے پہلے تو یہ کانٹراڈکشنز آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ یہ عمران خان کی کانٹراڈکشن. دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میرے خیال میں ہے نہیں. یہ گورنمنٹ جس نے مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ جو سلیکٹرز نے کیا کیا کہ انہوں نے لوگوں کو سلیکٹ کر کے عمران خان کو وزیر اعظم تو بنا دیا، لیکن جو اس کے اندر ٹیم ہے نا وہ ٹیم وہی ہے. یہ روایتی جو پاکستان کے جو روایتی سیاستدان جہاں پہ جو دیکھتے ہیں کہ جس کی حکومت بنتی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہوگا، کیا تبدیلی آئے گی ان کے ساتھ؟ لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات سے ہی ایک کوشچن مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر تو ہمیشہ سے کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے، چاہے وہ نون لیگ کی ایگزامپل لے لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت جب حکومت میں آئی تھی 2013 میں تو وہ اپنے ووٹ لے کے آئی تھی یا ان کو بھی کسی سلیکٹرز نے سلیکٹ کیا تھا؟ یہ تو پاکستان کی ہسٹری رہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے نا آپ نے یہ کوشچن بیرسٹر صاحب سے پوچھا تھا، اور میں پارشلی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ آپ کی جو سلیکٹرز ہیں نا ان کا 70 ایئرس سے زیادہ پاکستان کی عمر ہو گئی ہے. تو آپ یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کا رول بالکل رہا ہے اس میں. لیکن جو اب یہ ریسنٹلی 2018 کے الیکشن میں جو ہوا ہے نا، اس میں تو جتنا اوپنلی انہوں نے کر دیا اس میں تو کوئی چیز کوئی پردہ ہی نہیں رہا اس میں نا. اب 2013 کے الیکشن کی جو بات کریں تو اس میں، یا پھر 2007 کے الیکشن کریں تو اس میں اتنا زیادہ رول نہیں تھا. لیکن 2007 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو اگر میں آپ کو پیپلز پارٹی کو تو پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم بنایا کیونکہ اس کا سب سے بڑا سمپیتھی ووٹ تھا. بینظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے ان کو سمپیتھی ووٹ ملا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود نون لیگ کو 90 سے پلس سینٹر میں سیٹیں ملی کہ پرویز مشرف پریزیڈنٹ تھا، اور پنجاب میں جو کابینہ تھی پوری پرویز مشرف کی تھی پنجاب میں. تو یہ مطلب اگر ان کا وہ جیتنا وہ سمجھیں کہ وہ اگر ملٹری یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلیکٹر کی جو خواہش کی یہ فرق ہوا تھا یہ 2007 میں. اسی طرح 2013 کے الیکشن میں دیکھیں کہ انڈائریکٹلی تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے. لیکن اس بار جو ہے نا آپ دیکھیں کہ 30 سیٹوں والوں کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا، جو 30 سیٹوں سے زیادہ نہیں لے سکتے تھے. ان کو وزیر اعظم کس طرح پری پول، ڈیورنگ پول اینڈ آفٹر پول جو کچھ ہوا پورے مطلب اگر آپ جیسے بیرسٹر صاحب کی بڑی مجھے خوبصورت بات لگی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی آنیسٹی سے ہمیں اپنے تجزیہ کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ آنیسٹلی دیکھیں اس سچویشن کو نا تو یہ بہت ہی پاکستان کے لیے سمجھے کہ پاکستان کو تقریباً 30 سال پیچھے لے کے گیا 2018 کا الیکشن. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب 2013 کا الیکشن ہوا تھا اس وقت بھی تو پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ پورے 2 سال 3 سال تک وہ روتی رہی ہے کہ بھائی اس میں دھاندلی ہوئی ہے، ریگنگ ہوئی ہے، اور 4 حلقوں کی بات کوئی بھی نہیں بول سکتا. اس کے بعد وہ کیا ہوا، وہ کورٹ کے اندر جو کیسز چلے، اس کے بعد جو ورڈکٹ آیا کورٹ میں سے، اس میں 40 صفحات کا جو ورڈکٹ آیا، اس میں ساری وہ چیزیں تو وہ سامنے اس میں. رضوان صاحب ریگنگ دیکھیں پاکستان میں نا آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں ہمیشہ، تو یہ بات تو غلط ہوگی. میں تو شاید پوری دنیا میں شاید فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوتے ہوں، لیکن ارریگولرٹیز تھی پاکستان کے الیکشن میں اور وہ ہمیشہ ہوتی ہیں. اس سے کوئی بندہ مطلب کوئی یہ کہے کہ پاکستان کے الیکشنز میں ارریگولرٹیز نہیں ہوتی، یہ تو آئی تھنک کہ وہ مطلب جھوٹ کہہ رہا ہوگا. لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ جس کمیشن کی بات کر رہے ہیں اس کمیشن نے کیا کنکلوڈ کیا تھا کہ جو پی ٹی آئی کا الزام تھا کہ پی ٹی آئی وزیر اعظم بنا رہی تھی اپنا اور نون لیگ نے ان سے الیکشن چوری کیا، تو وہ تو ان کا کلیم تو یہ ریجیکٹ ہو گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کا کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ یہ جو کلیم لے کے آئے. لیکن دیر آر ارریگولرٹیز، اور ارریگولرٹیز میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں اگر آپ جتنے بھی الیکشن اٹھائیں گے سب میں ارریگولرٹیز ہوتی ہیں اور دیر از اے یعنی گریٹ روم فار امپروومنٹ. لیکن اب دیکھیں نا پی ٹی آئی دیکھیں اصل میں آپ کا جو کوشچن تھا نا پرفارمنس پہ، اگر پی ٹی آئی پرفارمنس تب کرتی کہ پی ٹی آئی کی تیاری ہوتی. آج میں ایک پروگرام سن رہا تھا تو اس پہ حسن نثار، میں حالانکہ ان سے کافی مطلب ڈس ایگری کرتا ہوں اس کے میجورٹی اوپینین سے، اس سے کسی نے یہ کوشچن پوچھا حسن نثار سے کہ آپ بتائیں کہ 1 سال کی پرفارمنس کے، تو انہوں نے جواب میں دیا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ تیاری کے بغیر کوئی بندہ ایگزام میں جائے گا تو اس کا کیا رزلٹ آئے گا. حالانکہ وہ عمران خان کو بہت سپورٹ کرتا ہے حسن نثار. صحیح. لیکن اب بات وہی ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ٹھیک، بیرسٹر صاحب کی طرف واپس رخ کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کا. بیرسٹر صاحب یہ ڈاکٹر صاحب نے تو ایک بڑی لمبی چارج شیٹ جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف وہ پیش کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس میں جتنے بھی جو بندے منسٹرز ہیں وہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے، اور مطلب انہوں نے فوزیہ قصوری کا بھی نام لیا کہ جو مطلب ہارڈ کور ورکر تھی پی ٹی آئی کی.
تو اس طرح کے بہت سارے اور ورکرز ہیں وہ جو نہیں ہیں. لیکن آپ پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں, اپنا اوپینین مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کی نیت پہ شک کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے پرفارمنس ان کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کی تیاری نہیں تھی, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں جی, ایک تو یہ ہے کہ یہ چارج شیٹ نہیں ہے, حقائق ہیں, اور یہ بڑے گریم فیکٹ ہیں انفارچونیٹلی. چونکہ جب آپ باہر سے ہر منسٹر باہر سے لے کے آتے ہیں, ٹیکنوکریٹ باہر سے لے کے آتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کی تیاری نہیں تھی اور آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں تھا. جب آپ کو وہ چیزیں سامنا کرنا پڑا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں. ایک چیز یہ ہے, عمران خان صاحب کی نیت پہ مجھے 1% بھی شبہ نہیں ہے, لیکن نیت کافی نہیں ہوتی. پاکستان میں کروڑوں لوگ بہت نیک نیت لوگ ہیں, لیکن وہ پاکستان کے کسی کام نہیں آ سکتے محض نیت کی وجہ سے. اس کے ساتھ آپ کی سکل, آپ کی صلاحیتیں, آپ کی جو ہے وہ ٹوٹل وزڈم وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. اور یہ وزڈم کا فیلئر ہے کہ جب آپ اس طرح کی ایک دیکھیں, آپ یہ کہیں نا جی کہ سیم اولڈ, یہ جو جتنے دلائل آپ دے رہے ہیں ساری ٹو سے کہ یہ جی تو اس وقت بھی ہوتا تھا, تو پھر آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پہ بھائی؟ واٹ دا ہیل یو آر ڈوئنگ ہیئر؟ اگر یہ اس وقت ہی ہو رہا تھا تو دیٹ مینس سیم اولڈ ول کنٹینیو, چینج ول نیور کم. آپ نے لوگوں کو ووٹ لیے چینج کے نام پہ کہ وی آر ڈفرینٹ پیپل اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈیلیور. سو ویئر از دیٹ؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جی نواز شریف. لیکن ویسے سب ٹائم تو دینا, 5 سال دیکھیں اسی بیس پہ تھے, ابھی 1 سال گزرا ہے. ٹائم آپ نے مانگا تو ہم نے نہیں دیا, آپ نے پہلے 6 مہینے مانگے اور پورا پریس پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ خاموش رہا 6 مہینے. ایڈیٹرز پہ پابندی لگی رہی کہ کوئی کالم مت چھاپیں جی جس میں عمران خان پہ تنقید ہو. ٹھیک, وہ 6 مہینے پورے ہوئے تو آپ نے کہا جی بس ابھی 6 مہینے اور دے دیں, پھر دیکھ لینا ہم کون سے دودھ اور شہد کی نہریں بائیں گے, اب آپ دیکھ لیں. اب آپ کہیں گے 5 سال لگے, اب یہ طریقہ نہیں ہوتا. دیکھیں بیرسٹر صاحب ہے تو دیٹ مینس سیم اولڈ ہے. آپ میں اور نواز شریف میں اور اس کے جو پچھلے لوگ ہیں ان میں فرق ہے نا, یہی فرق ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بات ہے کہ اگر تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے وہ سیم اولڈ نہیں ہے, یا کچھ کوئی ڈفرینٹ ہم راستے پہ جائیں یا تلاش کریں کوئی اور بیٹر آپشن, تو اس وقت کیا پوزیشن تھی ہمارے پاس, کیا آپشن رہ گیا تھا؟ آخری امید ہمارے پاس عمران خان ہی تھی. دعویٰ کیوں کیا تھا؟ سوال تو یہ ہے نا. جی عوام کا بہت بڑا ٹرسٹ تھا عمران خان پہ, اور عوام یہ کہتے تھے کہ اگر یہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ الیکشن سے پہلے کی بات میں کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت بڑا ایک وسیع پیمانے پہ میسز کا ٹرسٹ جو ہے اس کو داؤ پہ لگا دیا. آپ کو چاہیے تھا آپ پہلے ہوم ورک کرتے, لوگوں کو بتاتے ہم کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے. میں کوئی اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا دانشور نہیں کہتا, میں ایک عام طالب علم ہوں. لیکن عمران خان صاحب نے جب یہ تعلیم میں انقلاب کا نظریہ پیش کیا تھا تو دنیا میں میرا کالم آیا تھا کہ یہ اس طرح کا کوئی کام کرنے کے لیے منیمم 30 سال چاہیے. منیمم 30 سال. چونکہ تعلیم کوئی میجیکلی چینج نہیں ہوتی, تعلیم میں ایک اسٹرکچر چینج ہوتا ہے, پیسے چاہیے ہوتے ہیں, پورا انفراسٹرکچر, ٹیچرز ٹریننگ, تو وہ پھر آپ لوگوں کو ایک فیلڈ میں ڈالتے ہیں تو 20-30 سال بعد جا کے اس کے نتائج نکلتے ہیں. آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم راتوں رات یہ نہیں تو وہ کر دیں گے. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ از اے گڈ تھنگ, لیکن اس کی وجہ سے لوگ پھر جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, اور اس وقت پاکستان میں ایک وسیع پیمانے پہ لوگوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ آئی ہے. ٹھیک کہ جی ہمیں سڑک پہ کچھ نظر نہیں آتا. اچھا باشانی صاحب ٹھیک ہے, پروگریشن آنا چاہیے. اگر جو ہے وہ 30 سال لیکن باشانی صاحب ٹھیک ہے, مطلب آپ کی بات ٹھیک ہے, اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ اچھا بھی ہوا ہے؟ سب کچھ ہی غلط ہو رہا ہے. اب میرے پاس ایک کچھ فیکٹس جو میں نے جو چیزیں میں پوائنٹس آپ کو ریز کرنے کی اچیومنٹس جو ان کی آسٹریٹی میئرس, گورنمنٹ کے جو اخراجات تھے ان کو ریڈیوس کیا گیا. اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب یونائٹڈ اسٹیٹس میں آئے, واشنگٹن میں جب آئے تھے تو وہ ایک پرائیویٹ ایئر لائن کے تھرو آئے. اس کے بعد کرتارپور بارڈر کی اوپننگ ہوئی ہے, یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. آپ دیکھیں ایک جو سکھ مائنارٹی تھی ان کی ہوگا. اس کے بعد جو ایک پلوامہ اٹیک تھا اس کے اوپر بھی خان صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کیا. اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ اچھا اس کے بعد بلین ٹری سونامی ہے جو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا. اس کے بعد شیلٹر ہومز فار ہوم لیس پیپل, یہ انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا جو پورے پاکستان. اس کی ایگزامپل آپ نے شاید ٹی وی میں ضرور دیکھی ہوگی کہ بہت سارے شیلٹرز بنائے گئے. اس کے بعد ڈیمز کے لیے فنڈنگ اکٹھی کی ہے, جو آف کورس مطلب وہ ڈیم کے لیے بہت بڑا پیسہ چاہیے, وہ پورا پیسہ تو اکٹھا نہیں ہو سکا, لیکن الٹیمیٹلی وہ ڈیم بنانے کی کوشش کرے. لیکن ایک نیک نیتی سے انہوں نے کام تو کیا اور پاکستان نے بڑی پارٹیسپیشن اس میں کی. اس کے بعد ٹیکس کی ریویژن ہوئی. اب اس کی ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ ٹیکس کی ریویژن اس طرح ہوئی کہ ایک ایف بی آر کا ایک آن لائن میں نے ٹی وی میں دیکھا ایک پروگرام, تو میں نے اپنے آپ کو جا کے وہاں پہ رجسٹر کیا. جب میں نے رجسٹر کیا تو میرا پورا ڈیٹا اس میں آ گیا.
میں نے کب پاکستان ٹریول کیا, میرے پاس کتنے ایسیٹس ہیں, میرے پاس کتنی پراپرٹی ہے پاکستان کے اندر. دس از اے ویری گڈ تھنگ کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے کچھ ایک اچھا کیا, بے نامی اکاؤنٹس, اس کے اگینسٹ ٹیکس ریویژن ہوئی. اس کے بعد ٹورزم کے اوپر انہوں نے بڑا ایک اچھی توجہ دی ہے. اور اس کے بعد ریسنٹلی شاپنگ بیگس جو اس کی بلاکیج آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اس کو انوائرمنٹ پرسپیکٹیو سے اس کو بلاک کیا کہ شاپنگ بیگس کو پورے پاکستان کے اندر جو ہے اس کو سٹاپ کیا جائے. مونسون پلانٹیشن ڈرائیو وہ ایک تھی. پوسٹ آفس جو ہے اس میں بڑا زبردست, میرے پاس فگرز موجود نہیں ہیں لیکن اچھا ریونیو جنریٹ ہوا ہے پوسٹ آفس کا جو پاکستان. اور انہوں نے ای کامرس کا جو ایک کانسیپٹ ہے پوری دنیا کے اندر, جس طرح امیزون ہے یا علی بابا, اس طرح کا انہوں نے وہ انٹروڈیوس کروایا اور آہستہ آہستہ اس میں امپروومنٹ آ رہی ہے. تو یہ کچھ ان کے اچھے اقدامات بھی ہیں. آف کورس نہیں, یہ سب کچھ اچھے اقدامات نہیں, بہت بہت اچھے اقدامات ہیں. اور ایک آدمی جو ہے 365 ڈیز 12 گھنٹے آفس میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. ظاہر ہے ہی از ناٹ سلیپنگ دیئر یا کوئی اس طرح کی بات نہیں. اور ایک آدمی کے دل و دماغ میں یہ بہت بڑا طوفان ہے کہ میں کچھ کر گزروں, ٹھیک, تو ظاہر ہے یہ کام انہوں نے کیے, بالکل صحیح بات ہے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے جس طریقے سے میجر جو وعدے تھے, ہاں, اور جو تبدیلی کی بات تھی آن گراؤنڈ کوئی تبدیلی ابھی تک نہیں آئی. مثلا یہ آپ دیکھیں ٹیکس کا بہت بڑا کام ہے یہ, لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جس کا 10 سال بعد جا کے نتائج نکلنے شروع. بالکل صحیح. جب آپ کا پورا ٹیکس سسٹم پراپرلی ورک کرنا شروع ہو جائے گا تو پھر لوگوں کو آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہم نے کام کیا تھا. بالکل صحیح. یہ سمجھ لیں کہ بیہائنڈ دا سین کام ہے. عوام کو کیا چاہیے تھا کہ ان کی روٹی مہنگی ہونے کے بجائے سستی ہو. ٹھیک ہے. ان کا مکان کا مسئلہ, تعلیم کا مسئلہ, ایجوکیشن ہو گئی, ہیلتھ ہو گئی, یہ ان کے ایکسس میں آئے, جبکہ ان کے ایکسس سے نکلی. اور دوسری میں آپ کو سب سے بڑی بات, آپ انڈیکیٹر دیکھیں گے جو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس ہے, اس کی انکم میں ڈراسٹکلی کمی آئی ہے, ان کی انکم میں کمی آئی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور عوام کے لیے آپ آئے تھے؟ آپ تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہائی کلاس کو اور صرف جو ہے وہ ایلیٹ کو سرو کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اپنا باشانی صاحب, ہم آپ سے اور ڈاکٹر صاحب سے میرا آخری کوشچن ہے, اس کے بعد ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. کشمیر, یہ بتائیں کہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ریزائن دے کے چلے جائیں؟ نہیں, میرے نزدیک اس کا سولوشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پورا موقع دیا جائے, لیکن ان کے ارد گرد یہ جو انویزیبل قسم کی فورسز نے آ کے اپنے بندے بٹھا دیے ہیں, ان کو ہٹا کے تو اصل جو جینون لوگ ہیں ان کو بٹھایا جائے تاکہ وہ اس کو درست مشورہ دیں. حکمران کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کو آئسولیٹ کر کے ختم کیا جاتا ہے, اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں بہت دیر ہو گئی ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ لوگ جو اس کو مشورے دے رہے ہیں, یہ کتنی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ یہ خاتون جو بہت ہی معصوم چہرہ بنا کے, نہیں یہ جو ترجمان ہیں, اچھا, جو انہوں نے جس طریقے سے مشرف کو بنا کے پیش کیا تھا یا پیپلز پارٹی کو بنا کے پیش کیا تھا, ان کی آپ پچھلی تقریریں نکالیں. عوام کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, ہمارا نہیں ہوتا, ہم چلتے ہی حافظے پہ ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. اس میں آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے اس شخصیت کو لے کے. لیکن باشانی صاحب, اور عمران خان کی یہ جو پاپولیرٹی تھی وہ تھی اس بیس پہ کہ وہ ایسے لوگوں پہ. آخری کوشچن ایڈ اس کے ساتھ آخری کوشچن ایڈ کر دوں, یہ بتائیں کہ یہ جو نون لیگ کی جو ٹاپ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے, ان کے اوپر جو الزامات ہیں کرپشن کے, انہوں نے بھی تو پاکستان کو برباد کرنے میں اپنا. آج کی میں آپ کو خبر دوں کہ ایک نیا ویڈیو جو ویریفائی ہوا ہے جس میں کہ یہ کہہ رہا ہے جج, جو یہ جس جج پہ ایلیگیشنز ہیں, کہ مجھے چیف جسٹس نے بلا کر کے یہ کہا کہ ملک حالت جنگ میں ہے, از ناٹ اے نارمل سچویشن, اور تم نے کیس کے فیصلے جو ہیں قانون کے مطابق نہیں کرنے. اچھا, چونکہ یہ جنگ حالت جنگ ہے, اس میں ضرورت کے مطابق کرنے ہیں, تو اس لیے اس نے مجھے کہا کہ نواز شریف کے ساتھ یہ سلوک کرو. تو اس کا آپ سمجھتے ہیں نواز شریف نے کرپشن نہیں کی؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, نہیں کرپشن کی ہوگی, لیکن یہ جو اس کو سزا دی گئی, جس طریقے سے اس کو وکٹمائز کیا گیا, دیٹ واز ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. اور یہ اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ جج نکل کے آ رہے ہیں اس طریقے سے, اس میں ہمارا ہم تو نہیں ججوں کو بھی تو پھر نون لیگ بلیک میل, وہ تو ہمیشہ سے مشہور ہے نا, بلیک میل کرتی رہی ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اپنے آخری کمنٹ دیں کہ کیا کرنا چاہیے, مطلب اس کا سولوشن کیا ہے؟ رضوان صاحب, میں آپ کے اس سوال پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. جی جی. یہ بیرسٹر صاحب کی بہت خوبصورت بات ہے, میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا چھوٹی سی بات پہ, کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان آنیسٹ ہے, تو میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان آنیسٹ ہے, لیکن کیا کہتے ہیں اس کو, لیکن میرا اوپینین جو ہے نا اب یہ کہ عمران خان آنیسٹ بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری پاکستانی قوم کے لیے کہ وہ آنیسٹ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ دیکھیں
کہ سب سے پہلے نا ٹیکس ایویژن جو نا وہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے 1983 میں اپنا فلیٹ لندن کا لیا تھا اور 2002 تک انہوں نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا. جب وہ انتظار کر رہے تھے ایمنیسٹی اسکیم, جب پرویز مشرف نے ایمنیسٹی اسکیم انٹروڈیوس کی اور عمران خان نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا فلیٹ ڈکلیئر کیا. اب آپ دیکھیں کہ 2018 میں انہوں نے ان کی بہن علیمہ خان نے جو امریکہ میں اور دبئی میں ان کی جو پراپرٹیز ہیں, اب گاڈ نوز کی کہاں سے آئی, لیکن بہرحال انہوں نے اب وہ ڈکلیئر کیے ہیں ایک اور ایمنیسٹی اسکیم سے. تو ایک تو یہ چیز. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ وہ انگلش کی کہاوت ہے کہ چیریٹی بگنس فرام ہوم. آپ دیکھیں کہ جب پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں جب دھاندلی کا شور شرابہ شروع ہوتا ہے پارٹی کے اندر سے, تو عمران خان نے جسٹس وجی الدین کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح کا کمیشن بنایا. اور جسٹس وجی الدین کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی اپرائٹ اور بڑے آنیسٹ آدمی ہیں. تو انہوں نے جب وہ اس کی تحقیق پوری کی تو تحقیق میں کنکلوڈ یہ ہوا کہ جی فلانے 3-4 بندوں کے نام آئے کہ ان لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز میں دھاندلی کروائی اور اس میں یہ شامل رہے, جس میں آپ کے جہانگیر ترین صاحب ہیں, آپ کے پرویز خٹک صاحب اور علیم خان, یہ 3-4 لوگ تھے نام. تو عمران خان نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑے یہی تو بندے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, تو ان کو میں نے اگر سزا دلا دی تو میری تو پارٹی. تو عمران خان صاحب نے بجائے اس کے کہ ان کو یعنی اگر وہ ایک آنیسٹ اپرائٹ آدمی ہوتے تو ان کو سزا دیتے یا جو بھی جن کا مطلب. ڈاکٹر صاحب وہ تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایسے پولیٹیکل وہ ڈیسیژنز آپ کو کرنے پڑتے ہیں, آپ کو پتا ہے پولیٹکس نام ہی ایسی چیز کا ہے کہ دیکھیں بات کروں نا کہ اس میں ایک ہی بات کہ اگر مطلب اپرائٹ بندہ ہو, آنیسٹ آدمی ہو, تو پھر وہ اس میں کیا کہ جو دیکھیں اسی طرح پھر آپ جب پرائم منسٹر بنیں گے نا تو پرائم منسٹر بننے کے لیے یا پھر اس میں رہنے کے لیے بھی آپ کو اسی طرح کے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب جو جن کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, اور پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے جو کیسز چل رہے تھے نیب کورٹ میں, وہ جب وہ بنے الائنس میں انہوں نے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا ساتھ دیا, تو ساتھ دینے کے نتیجے میں نیب کے کیسز جو نا وہ کولڈ اسٹوریج میں چلے گئے. اب دیکھیں یہ اور اب یہ تو جب میری بات. دوسرا آپ نے بیرسٹر صاحب سے کوشچن کیا تھا کہ اب سولوشن کیا ہے. دیکھیں ان کی میں بیرسٹر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ ان کو موقع دینا چاہیے. چلے ٹھیک ہے, رائٹلی یا رانگلی جس طرح یہ آ گئے ہیں, یہ بات ان کی بہت صحیح ہے بیرسٹر صاحب کی کہ ان کے اپنے لوگوں کو یہ جو ان سین فورسز کو سائڈ پہ کر کے نا ان کے اپنے لوگ سامنے آئے تاکہ یہ رولا یا تو اگر یہ پرفارم کر سکے تو ٹھیک ہے, اگلے الیکشن میں پھر یہ مطلب کسی دعوے کے ساتھ آئے, یا تو پھر ان کا اس والی بات ہے کہ پتہ لگ جائے کہ کس پانی میں. چلے ڈاکٹر صاحب اس چیز پہ اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا اور بیرسٹر صاحب اس چیز پہ جی بات میں ایڈ کروں گا. آپ نے جو بھی نون لیگ کے بارے میں کوشچن کیا تھا نواز شریف کے بارے میں نا, دیکھیں بیرسٹر صاحب مجھ سے زیادہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کیونکہ وہ لا کے ایکسپرٹ بھی ہیں. لیکن دیکھیں کسی کو بھی اگر آپ نے سزا دینی ہے تو ڈیو پروسیس آف لا آپ کو فالو کرنا پڑے گا. نواز شریف کے کیس میں ڈیو پروسیس آف لا فالو نہیں کیا گیا ہے. آؤٹ آف وے جا کے دیکھیں آپ کہ جب اس کو سزا دلانی تھی نواز شریف کو تو ڈیلی کی بیسس پہ ہیئرنگ کروائی گئی. جب اس کو اب اس کی اپیل کا معاملہ آ گیا تو اپیل وہ اسی طرح پاکستانی روایتی انداز میں 6 مہینے 1.5 سال بعد اپیل کی ڈیٹس آ رہی ہیں. تو یعنی آپ دیکھیں کہ انٹینشن واز ویری کلیئر کہ نواز شریف کو ریموو کرنے کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا. لیکن دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہ تو بہت لمبی بحث ہے. نواز شریف صاحب کو اتنا ٹائم ملا, وہ ایک ڈاکومنٹ نہیں سپریم کورٹ میں وہ پرووائڈ کر سکے, نیب کورٹ میں بھی نہیں پرووائڈ کر سکے کہ بھائی پیسہ کہاں سے آیا, لنڈن کیسے پہنچا, ایک قطری خط کے علاوہ. تو اس لیے وہ بات دیکھیے رضوان صاحب, ہم ابھی اس بات پہ بحث نہیں کریں گے کہ نواز شریف کرپٹ تھا یا نہیں تھا. ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ بیرسٹر صاحب نے جو بڑی خوبصورت بات کی کہ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے نا وہ بہت لازمی ہوتا ہے کسی بھی چیز میں. آپ نے کسی مجرم کو سزا دینی ہوتی ہے تو ڈیو پروسیس آف لا آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. آپ نے آؤٹ آف وے جا کے کریں گے تو وہ چیزیں آبویس ہوں گی. وہ پھر کیا ہوگا کہ لوگوں کی ہمدردی اس بندے کے ساتھ آ جاتی ہیں. فرض کریں فار دا ٹائم نہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کرپٹ تھا, لیکن نواز شریف کے ساتھ آپ کو پتا ہے آج پاکستان کی زیادہ مطلب اس کا ووٹ بینک بڑھ گیا اس چیز سے, یا آپ نے جو زیادتی کی ہے نواز شریف کے ساتھ نا. لیکن اگر آپ نے ڈیو پروسیس آف لا فالو کیا ہوتا اور حقیقت میں چلیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف ہوتے ہیں. یہ ون فار آل یہ چیز سیٹل ہو جاتی. ٹھیک ہے, بات یہ کہ آپ کو ڈیو پروسیس آف لا فالو کرنا ہے. بالکل. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. کشمیر کا جو ایشو ہے آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر بڑا ہاٹ اینڈ برننگ ایشو ہے, اور پوری دنیا میں جو کشمیری ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. اسپیشلی آپ دیکھیں ایون آزاد کشمیر کے اندر بھی جس کو جو پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے جو ارینج کیا تھا. پھر وہاں پہ وہ دھرنا بھی ہوا
اور یہ سارے جو اور اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس کا ہسٹری تو ہم نے بہت زیادہ ڈسکس بھی کر لی, ہم نے بھی اس کے اوپر 3-4 پروگرام آلریڈی کر چکے ہیں آرٹیکل 370 35A پہ. اور کرنٹلی جو سچویشن ہے جموں کشمیر کے اندر, کرفیو نافذ ہے, 40 دن سے زیادہ عرصہ گزر گیا. ہم کینیڈا کے اندر رہتے ہیں, ایک سویلائز سوسائٹی ہے. اب دیکھیں یہ میسو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہے اس کے اوپر دنیا خاموش کیوں ہے, کرفیو کیوں نہیں ہٹا رہے, وہاں پہ میڈیسنز ختم ہے, بچوں کے لیے دودھ سنا ہے ختم ہو گیا ہے, اور کئی لوگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بھوکے ننگے وہاں پہ وہ مر رہے ہیں. دیکھیں اس میں آپ کا سوال یہ ہے کہ اس پہ دنیا خاموش کیوں ہے. جی اس سوال کا جواب جو ہے وہ یہ ہے سر کہ دنیا اس لیے خاموش ہے کہ آپ دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں. ظاہر ہم ہسٹری ڈسکس نہیں کرتے, لیکن یہ کہنے کے لیے کہ کیسے آپ غلط پیش کر رہے ہیں آپ کو ہسٹری پہ تھوڑی سی نظر ڈالنی ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں, آپ کا وزیر خارجہ جا کے, کہ ہم کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی حمایت کرتے, ٹھیک ہے, اور انڈیا کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ڈینائی کرتا ہے, ٹھیک ہے. واپس آپ اپنی پارلیمنٹ میں جا کے تو وہی وزیر خارجہ اپنے منہ سے یہ نعرہ لگواتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. Is that right of self determination? ظاہر آپ اس کا جواب دیں نا, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن تو نہیں ہے نا, وہ تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک زمینی تقاضا ہے کہ جی کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا انڈیا. تو اس زمینی اس زمینی تقاضے میں تیسرا ملک اپنے آپ کو خراب کیوں کرے. ٹھیک, یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیڈروں نے آپ کو منع کیا ہے کہ جی یہ آپ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ جو تقاضا ہے اس میں ہمیں مت انوالو کرے, یا اس کو امت مسلمہ کا مسئلہ مت بنائے. اوپنلی کہا ہے نا اس نے, جی آپ کے جو محمد بن سلمان نے اوپنلی کہا. نہیں لیکن آج اس کے اوپر ڈینائل بھی آیا ہے, جو فارن منسٹری نے جو آج ڈینائی کیا ہے کہ نہیں جی جو اسٹیٹمنٹ یو اے ای اور سعودی سے جو آئی ہے تو وہ اسٹیٹمنٹ جس طرح سے پریزنٹ کی گئی وہ صحیح نہیں ہے. بادشاہ علی صاحب کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں نعرہ لگا رہے ہیں پاکستان کشمیر بنے کا پاکستان, اور دنیا کے اوپر آپ کی جو پلی ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر وہ یہ ہے کہ کشمیری کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے بیسک اصول کے خلاف ہے, کیونکہ آپ سرکاری سطح پہ نعرہ لگا رہے ہیں. اگر پاکستان کے عوام یہ نعرہ لگائیں اس سے نہیں فرق. لیکن بیرسٹر صاحب وہ بھی دیکھیں انٹرنیشنل فورس, اس میں آپ کو ایک جوڑ کے, یہ آپ نے ابھی کہا نا کہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوا ہے آزاد کشمیر میں, لبریشن فرنٹ. آپ نے پاکستان کے کسی نیوز پیپر میں, کسی سوشل میڈیا پہ, کسی الیکٹرانک چینل پہ یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اس کو کور کیا؟ اس کو الجزیرہ نے کور کیا, اس کو بی بی سی نے کور کیا, اس کو انٹرنیشنل چینلز نے کوریج دی. پاکستان کے پورے میڈیا میں بلیک آؤٹ. اب وہ بلیک آؤٹ محض اتفاق نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ سرکاری سطح پہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمیں اتفاق رائے کی ضرورت ہے, اور اتفاق رائے صرف یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان. چونکہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ کشمیر بنے گا پاکستان کی نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کشمیریوں کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. تو ایون کہ آزادی کی بات بھی نہ کرو. اب دنیا جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے, دنیا کی ایمبیسیاں ہیں وہاں پہ, پوری دنیا کی ایمبیسیاں اسلام آباد میں ہیں. وہ اردو پڑھتے ہیں, اردو لکھتے ہیں, سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, ایوری تھنگ دے مانیٹر, اینڈ دے نو وٹ کائنڈ آف گیم یو آر پلئنگ, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ میس. کیونکہ ان کی یہ ضرورت نہیں. مثلا ہمارا ملک ہے یہ کینیڈا, آپ کا کیا خیال ہے کہ کینیڈا کوئی ہیومن رائٹس کے حق میں نہیں ہے؟ کینیڈا از ون آف دا چیمپئنس. لیکن کینیڈا اگر آ کے یہ بیان دے کہ دو ملکوں کے درمیان ایک زمین پہ جھگڑا چل رہا ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, تو دے کین ناٹ ڈو دس, رائٹ؟ اچھا بیرسٹر صاحب, آپ کی یہ جو آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے اسی کے اندر سے ایک کوسچن جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے کہ دوسرے کے جو اوپینین ہے, جو رائے ہے, اس کا احترام کیا جائے, اس کی رسپیکٹ کی جائے. لیکن میں نے سوشل میڈیا کے اوپر واٹس ایپ گروپس ہیں کشمیری کے بنے ہوئے, اس کے اوپر میں نے ایک بڑا بھونچال دیکھا ہے. آپس میں لڑ رہے ہیں, جو پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں. جو کشمیر بنے گا خود مختار, اس کا نعرہ لگا رہے ہیں, اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں. ایسے یہ مطلب اتنی انٹالرنس کیوں ہے ہماری کشمیری, یہ یونائٹڈ کیوں نہیں ہے؟ مطلب دیکھیں نا, ڈیسیژن تو ریفرنڈم کے اوپر ہوگا, وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا, لیکن یہ آپس میں جو لڑائی ہے ایک دوسرے کے اوپینین کی رسپیکٹ کیوں نہیں کی جا رہی؟ اس لیے اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ دیکھیں یہ پاکستان کی سرکاری پالیسی ہے کہ کشمیر کے اندر جو کوئی بھی علاقہ پاکستان یعنی کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ نہیں لگاتا, اس کو کارنر کرو بائی فورس اور اینی ادر مینس, ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈویژن جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا نے, یہی بات انڈیا وہاں پہ کر رہا ہے کہ انڈیا پہلے تو یہ کرتا تھا کہ جو سیپریٹزم یا آزادی کی بات کرتے ہیں ان کو کریش کرو,
اب اس نے ان لوگوں کو بھی کریش کرنا شروع کر دیا جو کہتے ہیں علاقے ہندوستان، مثلا فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی، ان کو بھی اسی طرح دیوار سے لگا دیا. اب یہ ڈویژن کشمیر کے اندر سے کریٹ نہیں ہو رہی ہے، یہ ڈویژن کریٹ ہو رہی ہے انڈیا اور پاکستان سے، جہاں پہ سرکاری سطح پہ یہ پالیسی بنائی جاتی ہے کہ ان کو تقسیم کرو تاکہ ہم جو کچھ یہاں کرتے ہیں وہ کرتے رہیں. لیکن میں اس میں بلیم انڈیا اور پاکستان کو نہیں کرتا، بلیم میں اپنے آپ کو کرتا ہوں. میری رائے یہ ہے کہ کشمیریوں کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ یونٹی کریٹ کر کے ایک آواز اٹھائیں. بالکل. اور وہ ایک آواز کیا ہو؟ ریفرنڈم، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، آزادی. ٹھیک. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی جو دنیا کی ایکسیپٹڈ ڈیفینیشن ہے کہ انکنڈیشنل، کشمیری چاہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ جائیں، چاہیں تو ہندوستان کے ساتھ جائیں، چاہیں تو خود مختار رہیں. اور اس کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے. مثلا میرا کوئی نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر کشمیریوں کی اکثریت یہ آزادانہ طریقے سے طے کرتی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جا رہے ہیں تو آئی ول بی دا فرسٹ پرسن ٹو گو ود دیٹ. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جا رہے ہیں تو آئی ہیو ٹو فالو میجارٹی. یہی تو ڈیموکریسی کی روح ہوتی ہے. لیکن اس میں آپ کشمیریوں کو ڈیسائیڈ تو کرنے دیں. آپ کا وزیر خارجہ نعرہ مارتا ہے بچوں کی طرح. وہ مجھے یاد آتا ہے NSR میں ہم اس طرح فرسٹ ایئر میں نعرے لگایا کرتے تھے. بھائی آپ وزیر خارجہ ہیں، یو آر این آفیشیل ریپرزینٹیٹیو آف دی گورنمنٹ آف پاکستان. ہاؤ کین یو ڈو سم؟ اچھا، جو نعرے کی بات آپ کر رہے ہیں وہ پرسنل کیپیسٹی میں بھی تو ہو سکتا ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہے. پارلیمنٹ میں آفیشیل پلیٹ فارم کے اوپر. اچھا، ڈاکٹر صاحب کو لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا اس بارے میں پورا کیا خیال ہے؟ جو کشمیر کا جو ایشو چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں بیرسٹر صاحب نے اتنی کمپریہنسو اور خوبصورت باتیں کر دی، اس کے بعد پھر کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں. اب میں ان کی ساری باتوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اس میں جب تک آپ پاکستان اور انڈیا دونوں بالکل یعنی خلوص نیت اور کے ساتھ اس معاملے میں کشمیریوں کو یہ رائٹ دیں کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کو کیا کرنا ہے. اور اگر جیسے انہوں نے کہا بیرسٹر صاحب نے کہ اگر پاکستان کی طرف جاتے ہیں لوگ زیادہ تر، تو یہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی کے ساتھ ہمدردیاں لوگوں کی زیادہ ویسے بھی ہے، کیونکہ ریلیجس اوبیسلی ایک ہم دونوں جگہوں کا ایک ہی ریلیجن ہے. پاکستان کشمیر میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن لوگ کشمیریوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اگر یہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ نعرہ لگے گا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو پھر تو انٹرنیشنلی دنیا کس طرح ان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آگے کہہ سکتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. انڈیا سے لے کے انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے، انڈیا پاکستان سے ایک بڑا ملک ہے، ان کے زیادہ مطلب لوگوں کے ساتھ افیلیشنز ہیں، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر جب یہ بات ہوگی کہ ہاں جی کشمیریوں کو رائٹ، تو پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، کہے گی کہ ٹھیک ہے بھائی کشمیری ایک مطلب کشمیر ایک جگہ ہے، ان لوگوں کو یہ رائٹ دینا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک کہ کنکلوژن یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت ان کا نالج بھی ہے اور انہوں نے بڑی کمپریہنسو باتیں کرتی ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ایک بڑا جو میری اپنی جو ہسٹری کی ریڈنگ ہے، ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں میں نے جو ریڈ کیا، اب دیکھیں جو ہمارے جو کشمیر کے اندر بھی لوگ ہیں وہ نعرہ لگا رہے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار، جو ابھی ریسنٹ جو ریلی ہوئی ہے اس میں بھی، اور کئی لوگ ہیں یہاں پہ بھی مجھے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ جائیں. لیکن میرا کوشچن ہمیشہ ان سے یہ ہے کہ ان جو یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں، جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی 17 جنوری کو 1948 میں، ریزولوشن 39، اس اکارڈنگ ٹو دیٹ ریزولوشن دیر از نو تھرڈ آپشن انڈیپینڈنس. دیر از اونلی 2 آپشنس، ادھر انڈیا ادھر پاکستان. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ہمارے جو نیشنلسٹ ہیں کشمیر کے اندر، وہ جو نعرہ لگا رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر بنے گا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہمیں دیا جائے اور UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اگر یہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو کہاں پہ کھڑے ہوں گے وہ لوگ؟ وہ کدھر جائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں نا، دنیا نے فیصلہ کرنا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی نے اپنی انوالومنٹ شو کرنی ہے اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو ہسٹری کا تھوڑا اندازہ تو ہے کہ اس قرارداد سے پہلے جو یونائٹڈ نیشن کی قرارداد تھی، بالکل 5 جنوری کو، اس میں 3 آپشن شامل تھے. اس میں بالکل، اس میں یہ تھا کہ وہ جنیرک اسٹیٹمنٹ تھی جس میں کوئی آپشن بھی رول آؤٹ نہیں تھا کہ وہ مستقبل کا فیصلہ خود کریں. بالکل بالکل. اب ہمارے جو وزیر خارجہ تھے اس وقت سر ظفر اللہ خان، انہوں نے یہ قرارداد پیش کی اور انڈیا نے اس کو ایکسپٹ بھی کیا کہ تیسرا آپشن ہٹائیں. اب انہوں نے یہ قرارداد کیوں پیش کی؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کشمیر میں اس وقت شیخ محمود عبداللہ سب سے بڑا لیڈر تھا، وزیر اعظم، اور اگر اس صورت میں ریفرینڈم ہو جاتا ہے تو وہ کسی صورت میں ایک کے پاس بھی نہیں جائے گا، نہ مہاراجہ ہری سنگھ جائے گا نہ وزیر اعظم جائے گا، چونکہ وہ دونوں پرو انڈیپینڈنٹ لوگ تھے، اصل طاقت ان کے پاس تھی. شیخ عبداللہ تو وہ پرو انڈیا تھے. اس کو میں کہتا ہوں کہ ہسٹری کی سب سے بدترین قسم کی کنسپیریسی جو ہے سر ظفر اللہ خان نے یہ کی. انڈیا نے اس کو اپرچونیٹی سمجھ کے تو فوراً مان لیا، ایکسپٹ کیا. ریاست ان کا پہلے ہی انہوں نے ہضم کرنے کا ارادہ ان کا تھا، انہوں نے کہا بھائی یہ تو بہت اچھا چانس آ گیا. اور پاکستان اور انڈیا کی ہسٹری میں جب کبھی بھی کشمیر کے ایشو پہ
دونوں کے مفادات جب جڑتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں تو وہ بالکل ایک ہو جاتے ہیں. جس کی مثال میں آپ کو شملہ کی دیتا ہوں. شملہ جو ایکارڈ ہوا تھا جس کے تحت یہ لائن آف کنٹرول بنی، یہ پاکستان نے کیسے تسلیم کر لیا ہم اس کنٹرول لائن؟ پاکستان تو اپنے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایڈوانٹیج پہ تھا کہ جی یہ فوجیں بہت آگے آ گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا، کیونکہ جموں تک گئے ہوئے تھے، یہ سیز فائر کو یہ نہیں مانتے تھے. تو لائن آف کنٹرول کو کیسے مان لیا؟ اس لیے کہ دونوں کے مفادات وہاں جا کے ایک ہو گئے کہ جی ہم نے امن قائم کرنا ہے بر صغیر میں. ہم نے بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے بر صغیر کے کروڑوں لوگوں کی خاطر کشمیری اگر قربان بھی ہوتے ہیں تو نو پرابلم، لیکن وہ وہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی. اب آپ ایک اور گیم کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں. I'm sorry to say لیکن یہ بہت بڑی گیم ہو رہی ہے. انڈیا نے جو ہے وہ ریاست پہ SRNO قبضہ کر لیا، بلکہ SRNO نہیں، پہلے میں اس کو قبضہ نہیں کہتا تھا. پہلے میں یہ کہتا کہ یہ ارینجمنٹ تھی جو مہاراجہ ہری سنگھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی غلطی کی وجہ سے ہوئی، اپنے لوگوں کی غلطی ہے. انڈیا نے اسے چھاپا نہیں مارا. اب تو انہوں نے آ کے تو یہ اس کو اٹھا کے جیب میں ڈال دیا پوری دنیا کے سامنے کہ آ کے جو کچھ کرنا ہے کر لو. صحیح ہے. اس کے جواب میں جو پاکستان کا ری ایکشن ہے دیٹ از انسفیشینٹ اور انکمپیٹنسی کی انتہا ہے. ٹھیک. اس کے بعد آپ کو اپنے لوگ آ کے مشورے دے رہے ہیں کہ جی آپ جا کے انڈیا سے بات کریں. عرب سارے باری باری آ کے آپ کو وہ مشورہ دے چکے ہیں. آپ کے قریب ترین دوست جو ہیں چین ہے یا ایران ہے یا ترکی ہے جو ہے وہ بھی آپ کو انٹرنل میٹر سب نے یہ کہا آپ کا آپس کا معاملہ ایگزیکٹلی. اور انہوں نے ایک خاموشی اختیار کر رکھی جس کو کنسپیریسی آف سائلنس کہتے ہیں ہسٹری میں. جو بہت دفعہ جو قومیں تقسیم ہوئی ہے ان پہ ظلم ہوا تو لوگوں نے خاموشی اختیار کی، اور ایسی قوموں کو وہی خاموشی یاد رہتی ہے جو آج ہمیں یاد آ رہی ہے کہ پیپل ہو آر سائلنٹ، ٹھیک، وہ ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں چونکہ سامنے اتنا بڑا 90 لاکھ آدمی جو ہے اس کو یرغمال بنا لیا گیا. اچھا ایک ملک بھی ایسا نہیں جو بیرسٹر صاحب اب یہ ہو رہا ہے، کل جو بہت بڑی میٹنگ بھی ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر جی، تو انہوں نے کافی جو آل پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایک کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لائن آف کنٹرول کو کراس کریں گے تو اس کو توڑیں گے. نہیں کریں گے سر. آپ کو کل رات کو ان کا وہ تھا. اس کے بعد یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان جو جا رہے ہیں مظفر آباد میں کل 13 کو، بالکل کل جو جا رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ اور امپورٹنٹ چیز اٹھائی آپ نے پورے شو میں. پہلی بات یہ کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہے نا جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم لائن آف کنٹرول کراس کریں گے، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پہلی دفعہ یہ لائن آف کنٹرول کی جب نعرہ کسی نے لگایا تھا تو چودھری غلام عباس نے لگایا تھا، جو کشمیر کا بہت بڑا لیڈر تھا. شیخ عبداللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا تھا. وہ اس نے کہا کہ میں جناب جو ہے وہ لائن آف کنٹرول جو ہے اگست 1958 میں اس نے اعلان کیا. تو وہ آپ ایوب خان کی ڈائری پڑھیں، ایوب خان کی ڈائری پڑھیں. اس نے کہا کہ میری پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کوئی لیڈر ہے جو جا رہا ہے لائن کراس کرنے کے لیے. تو سکندر مرزا نے مجھے یہ کہا کہ ان کو کچھ کہنا نہیں، اس کو جانے دو. صحیح. تو جب یہ چوکی پہ پہنچے تو ان کو مارے بغیر پکڑ کے واپس لے آئے. اس کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ اس تفلانہ کا لفظ اس نے چائلڈس ڈیسیجن پہ میں نے فوراً احتجاج کیا اور میں نے ایوب خان کو کہا کہ اناف از اناف. یہ کام آپ فوج کے ذمہ نہ لگائیں، یہ سویلین کے ذمہ لگائیں. وہ ان کو بلا پسلا کے واپس لے گیا. یہ دوسری دفعہ ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ فاروق حیدر وغیرہ کو 3-4 کلومیٹر لائن سے دور جائیں گے، لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے کہ ہم کراس کرنے والے ہیں جی، روننے والے ہیں، تاکہ لوگ چونکہ دوسری طرف نکل رہے ہیں اب آزادی والوں کی. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ 2 دن پہلے جو JKSL کے کچھ لڑکے وہاں پہ کہ آپ نہیں، میں تو اس چیز کو مطلب بڑا نہیں تو ایک اس سے پہلے وہی اسی جو لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے کرنا کیا چاہتے ہیں کیا؟ یعنی کہ وہاں میں وہی میں کوشچن کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آگے مطلب بندوقیں ہیں، وہاں پہ اتنا جدید قسم کا اسلحہ ہے. بالکل ایک سمبولک بات ہے اور یہ ٹوٹلی غلط ہے. ہم اس کو ایڈونچر کہتے ہیں. یہ جو لوگ اس وقت گئے تھے دھرنے پہ یہ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کو بچپن سے اسکولوں کالجوں سے جانتے ہیں. دے آر ویری گڈ پیپل فائٹنگ فار آزادی، مخلص لوگ ہیں. لیکن ان کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ آگے جہاں پہ انڈیا کے اس میں غیر نہ جائیں، چونکہ یہ ہمارا یہ ایڈونچر ہم نہیں کرا سکتے اور لوگوں کو وہی نا مطلب لوگوں کو آپ نے جھنڈا لگا لیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. 2 militaries they are eyeball to eyeball. Exactly. جنگ چھڑ سکتی ہے. So don't do it. تو انہوں نے پورے اس طریقے کو دیکھا کہ پورا من رہے. حالانکہ ان کے اس وقت 48 لوگ جو ہیں اریسٹ ہیں، تھانے میں بند ہیں، ان پہ تشدد ہو رہا ہے، ان پہ جھوٹے پرچے درج ہو رہے ہیں. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اب ہم یہ تو بات جب کرتے ہیں تو پھر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن حقائق ہیں. آپ اپنے کیوں پکڑے ہوئے ہیں بھائی؟ جب آپ کا راجہ فاروق حیدر مارچ کرنے جا رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں. تو جب ہم نے مارچ کی تو آپ نے 38
پیپل جو ہے اٹھا کے تھانے میں بند کر دی. وہ اسی لیے کہہ رہے تھے کہ ان کو روکا ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول کی طرف نہ جائیں کیونکہ اس سے زیادہ کہ ہم نے یہ جو ایک کراسنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ ایک تیتری نوٹ آپ بالکل پتا مجھے, تو وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں کیونکہ وہاں اس طرح کے. لیکن وہ کہہ رہے کہ تیتری نوٹ جو کراس ہے اس کراس سے بھی آگے جا رہے تھے. دیکھیں نا یوتھ جو تھی انہوں نے واضح اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے کراسنگ پوائنٹ. سر یوتھ بہت ایموشنل تھی نا, یوتھ جو تھی نا ان کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا. سر لیڈر تھے, اب آپ یہ اتنا زیادہ رحم کھانا شروع ہو جاتے ہیں یوتھ پہ تو پھر پوری رحم کھائیں نا, بعد میں ان کو کھانوں میں ان کے خالدی تو نہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو لیتے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو عمران خان صاحب جا رہے ہیں وہ مظفر آباد جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا وہاں پہ شور ہے اور مطلب دنیا کو ایک سالیڈیرٹی شو کی جائے گی کہ بھائی پاکستان کشمیری کے ساتھ کھڑا ہے. اچھی بات ہے, عمران خان صاحب کو جانا چاہیے. اور کیا کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ کا حل وہی ہے کہ انٹرنیشنلی آپ اس کی اویئرنیس جتنی بڑھائی جائے, جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. جیسے بارڈر پہ جانا, جس طرح ابھی بات کر رہے تھے آپ لوگ کہ بارڈر پہ چلے ٹھیک ہے سمبولیکلی تو جا سکتے ہیں, لیکن اگر وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ آگے دونوں انڈیا کی فوج بھی ہے ادھر پاکستان کی فوج بھی ہے, ان آرمڈ لوگ اگر جائیں تو وہ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے, جیسے کہ اپنی زندگیاں ضائع کریں گے. لیکن یہ کہ جیسے ابھی لندن میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا, جی بالکل, کافی اس کی نہیں سمجھے کہ انٹرنیشنل کوریج اس کو ملی. اسی طرح مطلب کینیڈا میں ڈاکٹر صاحب یہ لندن کی آپ نے بات کی, بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں اور بڑا مطلب سنا ہے کہ بہت بڑی عوام وہاں پہ اکٹھی ہوئی تھی. اس کی کامیابی کی ایک ہی وجہ ہے, اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ جو آرگنائزرس ہیں نا تو ان کا یہ ایک سنگل انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہوگا لیکن ہمارا ایجنڈا صرف کشمیر ہے. ہم کوئی ڈفرینس کی بات نہیں کریں گے. دیکھیں اگر آپ ڈفرینسز کی بات کرنا شروع کریں گے تو لوگ یہاں پہ ایک گھر میں دو بندے جو نا وہ دو بھائی جو سگے بھائی ان میں ڈفرینسز پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اگر کشمیر کا مسئلہ حل کرنا تو اس میں یونٹی شو کرنی پڑے گی, سنسیئرٹی شو کرنی پڑے گی اور اس مسئلے کو یعنی اویئرنیس انٹرنیشنلی بڑھانی پڑے گی تاکہ دنیا آپ کی طرف آئے, دنیا کو پتہ لگے کہ اصل مطلب مسئلہ کیا ہے. آج تک تو یہ ہے کہ انڈیا کا سمجھے کہ پلہ بھاری اس لیے ہے کہ کیونکہ ان کی جو فارن پالیسی ہے وہ پاکستان سے فارن پالیسی بہتر ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا ڈاکٹر ہونے کا ہم فائدہ اٹھا کے کوشچن ساتھ میں یہ بھی کر لیتے ہیں کہ اتنے عرصے سے اگر لوگ وہاں پہ وداؤٹ فوڈ اور وداؤٹ ملک جو ہے نا بچے وہاں پہ ہیں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, وہ کیسے جی رہے ہوں گے؟ دیکھیں سب سے بڑی اس کا تو یہ بات ہے, یہ تو آپ نے ایسا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ جو نا کی حفاظت کرے. اور واقعہ میں یہ مطلب جو ہمارا جو آزاد کشمیر ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے میڈیکل کی سہولتیں اتنی زیادہ اچھی نہیں ہیں. اور اگر ایک ایسی جگہ جہاں پہ فوج بھی آ جائے, کرفیو بھی لگ جائے اور وہاں پہ مطلب ڈیلی یوز کی جو چیزیں وہ بھی ان پہ بھی پابندی ہو تو آپ خود سوچیں گے کتنی زیادہ ہیلتھ اینڈ کیا کہتے ہیں اس کو ہیلتھ کی آپ کیا سمجھتے ہیں ہیلتھ کرائسس پیدا ہو گیا ہوگا وہاں پہ؟ آخری کوسچن, ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. ڈیفینیٹلی ہو گیا ہوگا کیونکہ ذاتی لوگوں کو ایکسیس ہی نہیں ہے نا. دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ ڈیلی ہاسپٹلس میں کتنی زیادہ آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کو جانا پڑتا ہے, ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے. وہ سب لوگ وہ اپنے گھروں میں سفر ہو رہے ہوں گے, کئی لوگ بیچارے ان سے وہ سمجھے کہ ان کی شہادت بھی ہو رہی ہوگی. اس میں تو کوئی شک دو رائے ہے نہیں اس میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میڈیا کوریج ہے نہیں بالکل وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب دوست ہے وہ کشمیر سے, تو اس نے وہ مجھے اس طرح کی چیزیں اپڈیٹ کرتا رہتا ہے. کافی کرائسس ہے وہاں پہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. اور بیرسٹر صاحب آخری کچھ کہنا چاہیں گے کہ کشمیر کے مسئلے کا شارٹ, مجھے پتا ہے 70 سال سے نہیں حل ہو سکا, لیکن آپ کوئی شارٹ ایک لائن میں بتا دیں گے اس کا کیا ہے؟ یہی ہے جی, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پہ سب اتفاق کریں تو سب کشمیری کو یونائٹ ہونا چاہیے, یونائٹ ہو کے ایک سنگل پوائنٹ پہ, اور لڑائی جھگڑا آپس کا ختم کر کے سب سے پہلے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے کوشش نہیں کرتے. جتنی لڑائیاں مرضی لڑ لیں, کوئی انٹرنیشنل جو کر لیں, کچھ نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, اپنی رائے کا ضرور ہمیں بتائیے گا, اپنی رائے دیجیے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.